ہونا چاہیے. رانا صاحب اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں راحت صاحب بھی کہ اگر تو مفاہمت نہیں کرنی ہے اور اندر سے بھی کہہ دیا ہے, جیسے پوزیٹیو اشارہ ملا ہے انہوں نے کہا نہیں جی عوامی احتجاج ہوگا. نومبر میں بھی تو ہوا تھا, 24 نومبر 26 نومبر, اب کیا ہی کر لیں گے دوبارہ سے احتجاج کر کے, وہ بھی اتنی گرمی میں. سب سے پہلے تو میں ذوالفقار راحت کی اس بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے آواز بلند کی ان کے گھر تباہ کر دیے گئے, ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے, ان کی شکلیں بدل دی گئیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی. اچھا, تو سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. باقی گلاں نال اتفاق کرو, نہیں گناہ کیتا جائے. نہیں, یہ تسی کیا ہے, اگلی نہ کرو. آپ نے کہا ہے کہ ان کے گھر تباہ ہو گئے, میں ادھر آتا ہوں, آپ نے کہا ہے کہ ان کے گھر تباہ کر دیے گئے, ان کے بزنس تباہ کر دیے گئے, ان کے کھیت تباہ کر دیے گئے, ان کی شکلیں آپ نے کہا ہے. تو یہ تو سسٹم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں تباہ کیے گئے. اچھا, اگر کوئی جمہوری حق یا سیاست کرتا ہے تو اس کے گھر کیوں تباہ کر دیتے ہیں آپ, اس کی فصلیں کیوں تباہ کر دیتے ہیں, اس کے کارخانے کیوں تباہ کر دیتے ہیں آپ, اس کو اتنا کیوں وہ کر دیتے کہ اس کی شکلیں بدل جائیں. تو یہ تو خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور اگر یہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہو رہا ہے تو پھر یہ کون سی ڈیموکریسی ہے. اب آ جائیں اس طرف. اب میں آپ کو کاؤنٹر کروں گی تو بات آگے لمبی چلی جائے گی. ایفڈ ڈرین کیس بھی تھا, رانا ثناء اللہ والا کیس بھی تھا, منشیات والا, اب مطلب یہ خیر اینی ویز آپ بتائیے وہ اس دور کی جمہوریت کی بات. اب سن لینا, مذاکرات نہیں, کیا ایفڈ ڈرین کے کیس یا یہ وہ سارے سے ان کے گھر تباہ کیے گئے, کیا ان کے کارخانے بند کیے گئے, کیا ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے گئے, کیا ان کے گھروں میں گھس کے پولیس نے ان کی خواتین کے دوپٹے چھینے, کیا انہوں نے جے ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا. یہ بات کی بات ہے. اگر آپ اس طرف آئیں گے پھر میں اور بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں جو میں کہنا نہیں چاہتا. آپ کی سیٹ بڑی نرم ہے, آپ یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میری سیٹ گرم ہے, میں یہاں بہت جو بھی بولوں گا نا اس کی ہیٹ مجھے جو ہے نا مجھ تک پہنچے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ چپ چپ بول سکتے ہیں, میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو پھر ایک ایسا نظام لے آئے جس میں سب بولنے والے کو بولنے کا موقع مل جائے, اسے بات کرنے کی اجازت ہو جائے. بولے آپ تو بولتے ہیں. نہیں, آپ پھر بریک میں ڈرا بھی دیتے ہیں نا مجھے کہ میں تو ہمیشہ حوصلہ دیتا ہوں. نہیں, آپ کیا نام ہے, جو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ برادران یوسف والا حوصلہ ہوتا ہے, وہ مجھے چاہیے نہیں ہے. لیکن آ جائیں یہ مذاکرات کی طرف پلیز. دیکھیں, ایک تاثر بنایا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی ہوتا ہے نا کہ عمران خان کوئی آل آؤٹ جانے لگا ہے تو کہ جی وہ رہا ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو گئے, معاملات سیدھے ہو گئے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک کلپ بہت آج کل وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 جون کو عمران خان رہا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس میں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ وہ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے بریت کی, تو اس میں وہ ہو جائیں گے. تو اگر وہ انہوں نے ہونا ہوتا تو اب تک ان سے پہلے جو لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں ہیں وہ رہا ہو جاتے پہلے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود قریشی بھی جیل میں رہے, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں چیمہ صاحب بھی جیل میں رہے, اور اعجاز چودھری صاحب بھی جیل میں رہے, اور وہ رہے, اور عمران باہر آ جائے. سو کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا چیزوں کی, تو یہ طے ہے. اس بات کو بالکل میں مانتا ہوں کہ اس سسٹم میں عمران خان کے لیے مجھے بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا سورس کیا ہے یا کون کہلواتا ہے یا کون وہ کیوں کہتے ہیں, لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ اینالسٹ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ ایک خاص قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. اور ہی از ڈن, اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہی از ڈن, عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہی از ڈن. تو اگر وہ یہ بات ہے بھی تو یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ تو ان کو بدنام کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, رائٹ, کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ان کے کسی گناہ سے نہیں ملی بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سازش ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سیاستدان جانے اور وہ جانے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. تو جب اگر ایسا ہے تو پھر کیا نام ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں انہیں ملوث کر رہے ہیں سیاست میں, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جسے ایسے لگے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں دلچسپی ہے, جبکہ میرا یقین ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور ایک بات اور, عمران خان نے آج 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو انہوں نے کہا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چلا جائے,
चला जाता हूं, मैं अब ऑल आउट जाने लगा हूं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आज जो टर्निंग का काम किया वो ये किया है कि उन्होंने जो कमेटी है ना उसका हेड बना दिया आलिया हमजा को। अच्छा। इस कमेटी में सलमान अकरम राजा थे, उमर अयूब थे, बच्चर साहब थे। अगर इन लोगों को की जगह पे आलिया हमजा को लगाया तो एक किस्म का इनके ऊपर भी अदम एतमाद है। और इमरान खान डायरेक्ट ये जुमला आप कह रहे हैं कि जो गद्दार हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, ठीक है, मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, या तो वो आके फ्रंट से लीड करें ठीक है, या करो करी जाओ।